آج کی رسم اس طرح سے ادا کی جاتی ہے کہ تمام خدا میں حضور سرکار غریب نواز اور جتنے بھی مولا کے محب عاشقین ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں سے امام کے نام کی سید سجاد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی نسبت سے بیڑیاں پہنتے ہیں. جس طرح سے امام کو کربلا میں بیڑیاں پہنائی گئیں تو اس نسبت سے بیڑیاں پہنتے ہیں ان کے نام کی، تاکہ ہر بلا وفات ہر پریشانی سے محفوظ رہیں. اور امام ضامن پہنتے ہیں تاکہ امام کی ضمانت میں رہیں، امام کی حفظ و امان میں رہیں، ہر بلا وفات ہر پریشانی سے محفوظ رہیں. کیونکہ یہ امام ضامن اس طریقے سے منسوب ہے امام علی مقام کے نام سے کہ امام علی رضا علیہ السلام جو کہ ضامن آہو ہیں، جب لوگ سفر کے لیے جاتے تھے تو امام علی مقام وہاں پہ اپنا ایک سکہ دیتے تھے تاکہ کوئی اگر پریشانی آئے تو سکہ اپنے پاس رکھتے تھے ضمانت کے لیے، تو وہ امام کی ضمانت میں ہو جاتے تھے ہر بلا وفات. تو اسی کی نسبت سے یہ جو ہے قدیم زمانے سے رسم چلتی آ رہی ہے. تو امام ضامن پہنتے ہیں، اپنے بازو پہ باندھتے ہیں تاکہ امام کی ضمانت میں رہیں ہر بلا وفات. فقیری یہ ایک جھولی ہے جو امام کے نام کی گلے میں ڈالتے ہیں، فقیری، کیونکہ امام علی مقام سے ہی سب کچھ عطا ہوتا ہے اور سال بھر کا رزق امام علی مقام کے صدقے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. سب کی خالی جھولیاں بھرتے ہیں، اسی لیے امام علی مقام کے در کے فقیر ہیں. تو یہ فقیری امام کی نسبت سے پہنی جاتی ہے. مسلمانوں، آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے. لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے کہیں پر کوئی ثبوت نہیں اس چیز کا. یہ سب شرک ہے، بدعت ہے. ان سے دور رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا ان پہننے سے. یہ تعبیذ پہننا، جامن پہننا، یہ بیڑیاں پہننا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بدعت اور شرک ہے. یہ لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، مسلمانوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. کیا اللہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ہماری ضمانت نہیں لے سکتا؟ وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ اتنا کمزور ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہے اس کے لیے اللہ کمزور ہے. ارے جس رب نے، جس خدا نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے زندہ رکھا، رزق دیا، ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہمیں پیدا کیا، جب اس نے اتنی بڑی ضمانت لی ہے تو کیا وہ پوری زندگی کی ضمانت نہیں لے سکتا؟ کیا اللہ اتنا کمزور ہے؟ بتائیے. ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے والا وہ ہے. ہماری جو سانسیں چل رہی ہے اس کے حکم سے چل رہی ہے. ہمارے کو ہر دن ایک نئی زندگی ملتی ہے اور وہ زندگی ہمارا رب دیتا ہے، ہمارا خدا دیتا ہے. تو کیا وہ ہماری ضمانت نہیں لے سکتا؟ کیا ہمارا رب اتنا کمزور ہے؟ ارے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے وہ اللہ کمزور ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہے. اس رب نے ہمارے کو زندگی دی ہے، ہماری ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے اس نے زندہ رکھا ہے، جہاں کوئی آکسیجن نہیں ملتا، کوئی کھانا نہیں ملتا. وہ ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہمیں پیدا کر سکتا ہے، 9 مہینے رکھ سکتا ہے. تو کیا وہ ضمانت لینے میں وہ کمزور ہے؟ بتائیے مجھے. یہ لوگ اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو مضبوط سمجھتے ہیں جو دنیا میں آئے، جن کا انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. ان کو یہ مضبوط سمجھتے ہیں اور اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں یہ لوگ. نعوذ باللہ. جو اللہ کو کمزور سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ مشرک ہے. جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، وہ مشرک ہے. وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے. کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا اللہ پہ وشواس نہیں ہے. بتائیے. لوگ اپنی دکانیں لگا کر بیٹھ گئے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تعبیذ کی حفاظت میں آ جائیں گے. نعوذ باللہ. اللہ ہمارا رب ہماری حفاظت نہیں کر سکتا اور ایک تعبیذ ہماری حفاظت کر لے گا. اور وہ بھی تمہارا لکھا ہوا، جو لوگ لکھ کر دے دیتے ہیں اپنے کہ یہ پہن لو تمہاری حفاظت کرے گا، تعبیذ ہماری حفاظت کرے گا. ارے جس کا ایمان کمزور ہے اس کی حفاظت وہ تعبیذ کرتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا کرتا ہے.
لیکن ہماری حفاظت ہمارا رب کرتا ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہر روز ایک نئی زندگی دیتا ہے. ہمارا رب اتنا کمزور نہیں ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہے, ہمارا رب بھی مضبوط ہے. اور جس کا ایمان کمزور ہے اس کا رب, اس کا خدا جو مٹی میں دفن ہے وہ بھی کمزور ہے.